حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے پیٹ میں جب حمل ٹھہرا ہے تو مجھے کوئی درد کا احساس ہی نہیں ہے، مجھے احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی، کیونکہ اس لیے کہ حمل ٹھہرنے کے بعد طبیعت پر بوجھ، تھکاوٹ، تکلیف، بہت سی عوارضات پیش آتے ہیں، مجھے خبر ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ماہواری کا خون بھی کبھی آ جاتا تھا، کبھی رک جاتا تھا، کبھی آ جاتا تھا، کبھی رک جاتا تھا، وہ بھی علامت نہیں بنا اس بات کا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اس لیے کہ عام اصول یہ ہے کہ وہ خون رک جاتا ہے، اس سے بھی عورتیں اندازہ لگا لیتی ہیں کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کہا کہ وہ ترتیب بھی نہیں بنی، اسی طریقے سے 9 مہینے گزر گئے، آخری لمحات میں جا کر مجھے پتا چلا، ایک فرشتے نے کہا کہ تجھے خبر ہے کہ تیرے بطن کے اندر کون ہے؟ تیرے بطن کے اندر نبی آخر الزماں کا حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ اور آمنہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، تورات میں احمد ہے، زبور میں احمد ہے، انجیل میں احمد ہے، سارے صحائف شیش میں احمد ہے، صحائف ابراہیمی میں احمد ہے، اللہ کی ساری آسمانی کتابوں میں اس کا نام احمد ہے، لیکن اس لیے کہ وہ اللہ کی سب سے زیادہ حمد و تعریف کرنے والا ہے، اس لیے اس کا نام احمد ہے۔ لیکن جب وہ پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ محمد جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ اس کی ساری سب سے زیادہ دنیا میں تعریف کی جائے گی۔ وہ اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرے گا تو اللہ انعام یہ دے گا کہ اس کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ مؤذن کی اذان مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے، نمازی کی نماز تکمیل نہیں پاتی جب تک کہ وہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ کے وہ صلاۃ و سلام نہیں بھیجتا، اس وقت تک اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کلمہ ایمان میں داخل ہونے والا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ ایمان کے کلمے میں داخل نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ، کہ اس محمد کی حمد و ثنا کا بیان کرنے کا کسی کا حق نہیں ہے، بس اتنا سمجھتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر، پہلے خدا اس کے بعد مصطفیٰ، پہلا درجہ خدا اس کے بعد مصطفیٰ، بس یہ اس کو مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ولادت کا وقت جب قریب آیا ہے تو میں نے دیکھا، میں اس وقت اکیلی تھی، کوئی میرے پاس تھا نہیں، تو میں نے دیکھا کہ 3 لمبی ترنگی عورتیں، کھجور کے تنوں کی طرح لمبی چوڑی، ڈیل ڈول والی، چہرے حسن و جمال سے ایسے تاباں اور فرحاں، وہ عورتیں میرے پاس آئی۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے اٹھایا اور سہارا دے کر بیٹھ گئی، دوسری عورت نے مجھے پیالہ پیش کیا جس میں پانی تھا جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید، وہ مجھے پیش کیا کہ پی لو، میں نے پی لیا۔ تو تیسری عورت بولی اور پیو، میں نے اس میں اور پی لیا۔ پینے کے بعد اب وہ عورتیں کہنے لگی تم نے دیکھا، تم نے پہچانا ہم کون ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ وہ بنی عبد المناف کی لمبی چوڑی عورتوں کی طرح مجھے لگیں، یا عبد المطلب کی قبیلے کی لمبی چوڑی عورتیں مجھے لگیں۔ تو میں نے کہا نہیں، میں نے پہچانا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ حضرت مریم ہیں، موسیٰ کی والدہ یہ مریم ہیں، یہ فرعون کی بیوی آسیہ ہیں، اور یہ موسیٰ کی بہن کلثوم ہیں۔ یہ 3 عورتیں یہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت وہاں موجود ہیں۔ کہا کہ اس شاندار نبی کی ولادت پر ہم مبارک دینے کے لیے آئی ہیں۔ تیسری ایک عورت نے اس کو اٹھا کے بٹھایا اور اس کے بعد پانی پینے کے بعد کہا کہ میرے پیٹ میں اس نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا بسم اللہ، باہر تشریف لے آئیے اللہ کے نام سے، بسم اللہ باہر تشریف لے آئیے اللہ کے نام سے، یہ بات کہی۔ کہا کہ میں یہ نظارہ دیکھا اور یہ تینوں خواتین کو میں نے دیکھا جو حسن و جمال کا پیکر ہیں، وقار کا پیکر ہیں، اسی لمحے وہ غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد عبد الرحمن کی والدہ آ گئیں اور شفا جو دائیا وہ آ گئیں، اور انہوں نے جب کہا کہ بسم اللہ اللہ کے نام سے باہر آ جائیے، آپ کی ولادت دیر سے ہوئی، فوراً نہیں ہوئی، دیر سے ولادت میں دیر لگی، اتنے میں خواتین غائب ہو گئیں۔ اس کے بعد گھر کی خواتین جب آئی ہیں تو ان کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ اب جب ولادت ہوئی ہے، حضرت شفا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ میرے ہاتھ پر پیدا ہوئے، میں نے ان کو ہاتھ میں لیا، جیسے ہی پیدا ہوتی آپ سجدے میں گر گئے، اور سجدہ کرنے کے بعد آپ نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی کو بلند کیا اور کہا کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
شكرا